قرآن کی ترتیب کے حوالے سے سوال ہے کہ تاریخی اعتبار سے واضح ہے کہ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر وہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی، اور آخری آیت ہے حج سے واپسی کے موقع پر وما اکملت لکم دینکم۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ترتیب کے حوالے سے نہیں ملتی۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کنفیوژن میں ہوں، تو آپ میرے کنفیوژن کو کس طرح ریموو کریں گے؟ میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کریم کا نزول ہو یا کسی بھی الہی کتاب کا نزول ہو، وہ تدریج کے ساتھ وقتی ضرورتوں کو پکڑتا ہے اور اہم چیزوں کو جو اس دور سے تعلق رکھتی ہیں پہلے لیتا ہے، لیکن جو دائمی ترتیب ہے وہ اس وقت کے تقاضوں سے الگ ہے، وہ عالمی ترتیب ہے، وہ قیامت تک کی ضرورتوں کی ترتیب ہے۔ اب یہ قرآن کریم کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے جس کی طرف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے جب قرآن کی آیات نازل فرمائیں تو موقع اور محل کی ضرورتوں کے مطابق وہ اجنبی کلام نہیں لگتا تھا، دیکھ رہا ہے خدا تعالیٰ سامنے ان کو، ان کی ایک ایک ضرورت کے وقت ان کی ہدایتیں دے رہا ہے، ان کو پورا کرنے کے طریق بتا رہا ہے، ان سے جو توقعات ہیں وہ بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اگر اسی ترتیب پر قرآن کریم رہتا تو ہمیشہ کی بات کی ضروریات اس ترتیب سے تو نازل نہیں ہونی تھی۔ اب وہی مثال جو میں نے ابھی دی ہے رحمانیت کی اور اس کے مستقل جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی، یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس ترکیب اور اس تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والی باتیں نہیں تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو دائمی ترتیب دی ہے وہ مختلف دی، اور معجزہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آگے پیچھے کر دی ہیں آیات، لیکن ربط اتنا کامل ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے ناس کی سین تک مسلسل ربط چل رہا ہے، اور کوئی بھی ضرورت کی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہوتی۔ اب شریعت کا جہاں تک تقاضا ہے، سورہ البقرہ میں شریعت کے اصول بیان فرمائے، اس کا آغاز بتایا کیسے ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کا فلسفہ بیان فرمایا، حوالے دیے زیادہ تر بنی اسرائیل کے، کیونکہ پہلی شریعت جو اس سے پہلے گزری تھی وہ موسیٰ کی شریعت تھی، کن کن چیزوں میں انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اور فرمایا کہ وہ ٹھوکریں نہ کھانا۔ یہ کلام اگر مکے کے آغاز میں نازل ہوتا تو اہل مکہ کے لیے عجیب تھا، وہ کہتے ہم مشرک لوگ ہیں، ہم تو خدا کو مانتے نہیں، ہمارے نزدیک موسیٰ کی حیثیت کوئی نہیں، یہ کلام ہم سے کیا باتیں کہہ رہا ہے؟ بس ابتدائی کلام میں توحید کا کلام ہے، اور توحید کی شان بیان ہوئی ہے، شرک کے خلاف مضامین بیان ہوئے ہیں، اور وہ جو کلام آگے بڑھا ہے شریعت کی ضرورتوں کو ان کے مطابق پورے کرتا رہا۔ اس میں ایک تدریج اور بھی ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی روح سے ساری شریعت ایک دم اگر نازل ہوتی تو لوگوں پر وہ بوجھ پڑ جاتا جو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے اہم ترین چیزیں پہلے بیان ہوئیں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور نماز بھی تدریج کے ساتھ فرض ہوئی ہے۔ پہلے 2 رکعتیں ہوتی تھیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو بڑھایا، جو عادت پڑتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی توانائی کے پیش نظر ان پر بوجھ بڑھایا گیا۔ پھر بعد میں ذکر آتا ہے حج کا، پھر بعد میں ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا، تو ساتھ ہی چلتا ہے ہمیشہ ہر مذہب میں، نماز اور زکوٰۃ، عبادت اور زکوٰۃ، یہ تو اس طرح ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کبھی کسی مذہب میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، اور یہ آغاز ہی میں قرآن کریم نے دونوں احکام جاری فرما دیے۔ مگر روزے ہیں اور حج ہے اور اسی طرح کے دیگر فرائض، ورثے کا نظام ہے، یہ پہلے دن ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے ذہن ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے۔ پاکیزگی کی تعلیم ہے، وہ ایک دم بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی عرب معاشرے میں۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو موجودہ ترتیب سے پڑھیں تو آپ کا دل خدا کے حضور سجدے کرے گا شکر کے کہ کتنی اعلیٰ ترتیب ہے، کتنی برمحل اور دائمی نوعیت کی ترتیب ہے۔
جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پھر ہر صورت کا دوسری صورت سے تعلق ہے. ایک صورت جس مضمون پر ختم ہو رہی ہے دوسری اسی کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اور اتنا واضح جوڑ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب یہ ترتیب بدلنا اور ترتیب قائم رکھنا یہ اعجاز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی نقص نہیں بلکہ بہت بڑا معجزہ ہے. شکریہ. وضاحت کی اجازت ہے؟ جی جی. ترتیب تو بعد میں ہوئی جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے، نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بیٹھ جائیں. مجھے خیال آیا تھا اس بات کو بھی کھول دوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس لیے میں نے وقت بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. جو ترتیب ہے وہ بعد میں نہیں ہوئی. ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ وحی کے مطابق یہ بتاتے ہوئے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس آیت کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، یہ صورت پہلے آئے گی وہ بعد میں آئے گی، ساتھ بتاتے جاتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، یا خدا نے ان کو اس کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کا ان پر احسان، کہ انہوں نے ایک ایک صحابی سے جو گواہ تھے اس بات کے، ان سے حلفیہ گواہیاں لی. وہ تمام کتاب جو لکھتے تھے ان کو بلایا، اور ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد جب متفق علیہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ آیت اگرچہ بعد میں نازل ہوئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی تعلیم کے مطابق اسے پہلے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، یہ صورت اگرچہ پہلے نازل ہوئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد میں رکھنے کی تلقین فرمائی. اس مکمل گواہی کے بعد پھر وہ ترتیب قائم ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں، آپ نے شاید نوٹس نہیں لیا اس کا. میں نے کہا تھا یہ ترتیب مسلسل ہے اور بغیر رکھنے کے ہے. حضرت عثمان کو کیا توفیق تھی کہ اتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیتے بغیر الہی ہدایت کے. تو رسول اللہ ہی کی ہدایت تھی جس پر عمل درآمد ہوا ہے، ورنہ حضرت عثمان یا سارے صحابہ مل کے بھی یہ ترتیب قائم نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی. شکریہ. حضور اگلا سوال